سن 6 ہجری دا بیان مکمل ہو گیا سی۔ سن 7 ہجری اور 8 ہجری آ گیا۔ سورہ المائدہ دی آیت نمبر 67 تواڈے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو تبلیغ دا حکم فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول کریم جو کچھ بھی تواڈے رب دی طرفوں تواڈے تے نازل ہوندا ہے اس نو اگے پہنچا دیو۔ تبلیغ دا معنی ہوندا ہے پہنچانا۔ تے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تساں کوئی ایک حکم بھی نہ پہنچایا تو فریضہ رسالت ادا نہیں ہوئے گا۔ رہ گئی یہ گل کہ سامنے بڑے بڑے سورما اور دشمن نے، تو فرمایا پرواہ نہ کرو، واللہ یعصمک من الناس، لوکاں کولوں اللہ تہاڈی حفاظت فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر لوگاں نو ہدایت نہیں دیندا۔ تو چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم سی اللہ دا ہر آرڈر، ہر حکم مخلوق تک پہنچانا۔ تے خطہ عرب دے وچ آپ اس فریضے نو ادا کر چکے سن۔ ہن عرب دے باہر مختلف جو ممالک اور مختلف ریاستاں، انہاں دے امیر، انہاں دے حکمران اور انہاں دے بادشاہ سن، انہاں تک پیغام پہنچانا سی دین دا۔ صورتحال کچھ ایسی بنی سی کہ جدوں دے آقا ہجرت کر کے مکے تو مدینہ تشریف لے گئے سن تے حضور نو جنگاں وچ ہی کفار نے الجھائی رکھیا۔ اتھے پہنچ دے گئے تے جھڑپاں شروع ہو گئیاں، اور باقاعدہ ہجرت دے دوسرے سال تو پھر باقاعدہ باضابطہ جنگاں ہوئیاں۔ 2 ہجری وچ جنگ بدر لڑی گئی، 3 ہجری وچ جنگ احد لڑی گئی۔ ایسا جنگاں دا کوئی سلسلہ شروع ہویا متواتر کہ پھر غزوہ خندق بھی ہویا، غزوہ تبوک بھی ہویا۔ ان دے وچ غزوات بھی سن اور سرایا بھی سن، یعنی غزوے تے وہ نے جنہاں وچ کملی والے نے بنفس نفیس حصہ لیا، تے سریے ہوندے نے کہ جن دے وچ آقا اپنے صحابہ نو کسے نو سپہ سالار بنا کے جنگی بھیج دیندے سن۔ تو بے تحاشا جنگاں دی وجہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پاسے الجھے ہوئے سن۔ لیکن سن 6 ہجری وچ جدوں معاہدہ حدیبیہ ہویا، صلح حدیبیہ ہوئی، جس دے وچ ایک شک یہ رکھی گئی سی اس معاہدے دی کہ فریقین یعنی مسلمانہ اور کفار مکہ دے درمیان 10 سال تک جنگ بندی ہوئے گی۔ ہن 10 سال تک لڑنا اسی نہیں۔ صلح حدیبیہ دے وچ اگرچہ اس تے انہاں عمل نہیں کیتا، 2 سال بعد یہ صلح ٹوٹ گئی، قائم نہ رہی، کیونکہ بد عہدی کفار دی طرفوں ہی ہو چکی سی۔ لیکن بہرحال جو ہی یہ معاہدہ مکمل ہویا نا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تبلیغی کوششاں نے انہاں وچ تیزی لے آندی، اور جو مختلف سلاطین نے، بادشاہ نے، والی نے، حکمران نے، انہاں دے نا آپ نے تبلیغی خطوط روانہ کرنے شروع کر دیتے۔ بس یہ جڑے 2 سال نے، بلکہ تیسرا سال بھی سن 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، یہ 3 سال حضور دے تبلیغ دے سال نے، جس دے وچ آپ نے
انتہائی کوشش کیتی کہ مختلف ملکاں دے جو بادشاہ نے، دیکھو اگر بادشاہ یا کسی قبیلے دا سردار اگر وہ راہ راست آ جاوے، مسلمان ہو جاوے، تو پھر اس دی رعایا، اس دا پورا قبیلہ موقع بن جاندہ ہے کہ وہ بھی اپنے سردار نو، اپنے حکمران نو ویکھ کے تے وہ بھی کلمہ پڑھ لین اور اسلام قبول کر لین۔ اس لئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مشن روانہ کیتے، اپنی طرفوں قاصد اور ایلچی خط دے دے کے تے آپ نے روانہ کیتے۔ ہن اے جنہاں وال آپ نے خطوط روانہ فرمائے، انہاں وچوں کچھ خوش بخت حکمران ایسے سن جو مسلمان ہو گئے، کچھ ایسے سن جنہاں نے ادب دا اظہار تے کیتا، حضور دے آئے ہوئے قاصد دا بڑا احترام کیتا، اور حضور نو انہاں نے تحفے تحائف بھی بھیجے، لیکن اسلام دی دولت تو محروم رہے، کیونکہ انہاں نے یہ محسوس کیتا کہ اگر اسی مسلمان ہو گئے تو شاید ساڈی بادشاہت قائم نہ رہے، رعایا بغاوت کر دے وے، رعایا سرکشی کر دے وے، ساڈے خلاف اٹھ آوے، تو او مصلحت انہوں نے یہی سمجھی کہ انہوں نے کہا بس ادب کرو لیکن کلمہ نہ پڑھو۔ یہ دوسری قسم دے سن۔ اور تیسری قسم دے وہ بادشاہ سن جو بڑے گستاخی اور بے ادبی دے نال پیش آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بھیجے ہوئے قاصد دے نال بھی انہوں نے بدسلوکی کی تھی۔ تو یہ تین قسم دے رویے سن حکمرانہ دی طرفوں، بادشاہاں دی طرفوں جو پیش آئے۔ ہن اسی انہاں دی تھوڑی تھوڑی تفصیل بیان کرنے ہاں کہ وہ لوگ جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پایا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سنیہ پیغام بھی انہاں تک آیا، لیکن انہاں نے اپنا مقدر پھر بھی نہیں جگایا۔ انہاں دی گل کرنے ہاں، اور ہن میں جڑے تانوں شعر سنان لگیاں یہ انہاں لوگاں دی ہی ترجمانی کردے نے۔ جو محروم ہیں تیرے لطف و کرم سے، پھریں گے صدا در بدر مارے مارے۔ جو محروم ہیں تیرے لطف و کرم سے، پھریں گے صدا در بدر مارے مارے۔ نہیں بد نصیبی تو پھر اور کیا ہے، نہیں بد نصیبی تو پھر اور کیا ہے، سہارا ملا اور ہوئے بے سہارے۔ سہارا ملا، حضور نے خود سنیا گلیا، حضور نے پیغام بھیجیا اسلام دی چھتری تھلے آ جاؤ، لیکن پھر بھی معروم رہے۔ نہیں بد نصیبی تو پھر اور کیا ہے، سہارا ملا اور ہوئے بے سہارے۔ نظر آ رہا ہے کہ دریا رواں ہے، مگر پوچھتے ہیں کہ پانی کہاں ہے، پانی کہاں
ہے، ستم یہ مقدر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے۔ دریا وگدا پیا تے کنڈے کنڈے پیاسے جا رہے، ستم یہ مقدر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے۔ ہوئے دور جو بھی تیرے آستان سے، زمین پہ سمجھ لو گرے آسمان سے، گرے آسمان سے۔ بچھڑتے ہیں راہی جو خود کارواں سے، بچھڑتے ہیں راہی جو خود کارواں سے، انہیں کس طرح ان کی منزل پکارے۔ بچھڑتے ہیں راہی جو خود کارواں سے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دی حالت کدے نہیں بدلدا جڑے اپنی حالت آپ نہیں بدل دے۔ بچھڑتے ہیں راہی جو خود کارواں سے، انہیں کس طرح ان کی منزل پکارے۔ آخری شعر، ملی مفت میں تھی محبت کی دولت، سمجھ کر بھی سمجھی نہ کچھ قدر و قیمت، نہ کچھ قدر و قیمت۔ عقیدت کی بازی کو وہ کھیل سمجھے، وفا کر سکے نہ مقدر کے مارے۔ عقیدت کی بازی کو وہ کھیل سمجھے، وفا کر سکے نہ مقدر کے مارے۔ نہیں بد نصیبی تو پھر اور کیا ہے، سہارا ملا اور ہوئے بے سہارے۔ حضرات گرامی، جنہ لوگاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار کیتا، یعنی او بادشاہ کہ تبلیغی خط پہنچیا تے انہوں نے حضور نو منن تو انکار کر دیتا، انہاں وچ ایک تے یمامہ دا حاکم سی، حاکم یمامہ، نا اس دا سی حوزہ بن علی۔ دوسرا دمشق اور شام دا حاکم سی، اس دا نا سی منذر بن حارث۔ تیسرا ایران دا بادشاہ سی خسرو پرویز، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خط مبارک پھاڑ دیتا اور آپ دے قاصد دے نال بڑی ہی گستاخی دے نال پیش آیا۔ حضور دا قاصد، حضور دا سفیر جدو واپس آیا تے اس نے آ کے
خسرو پرویز جو ایران دا بادشاہ ہے اس دی گستاخی دی اور خط پھاڑن دی جدو خبر دیتی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام جلال وچ آ گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا مزق ملکہ خسرو پرویز نے میرا خط نہیں پاڑیا، اس نے اپنے ملک دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے۔ بس یہ کون دی کنجی ہے، یہ زبان کوئی عام زبان؟ کون دی کنجی وچ جو الفاظ نکلے پھر وہ تقدیر بن گئے اس خسرو پرویز دی۔ چنانچہ خسرو دا اپنا پتر جس دا نام شیرویہ سی، اس نے اپنے پیو نو یعنی خسرو پرویز نو قتل کر کے تخت دے اوتے قبضہ کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے خسرو نو جدوں خط مبارک بھیجیا سی تے اس دے وچ جملہ لکھیا سی فَأَسْلِمْ تُسْلَمْ، کہ اے بادشاہ تو اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا۔ فَأَسْلِمْ تُسْلَمْ، اسلام قبول کر تے سلامتی پا جا، اسلام قبول کر تے چنگا رہے گا، سلامت رہے گا۔ چونکہ اس نے وہ سمجھیا نہیں، انہوں گل دی سمجھ نہ آئی، اس نے احترام اسلام کی قبول کرنا سی، سگوں بے ادبی تے گستاخی نال پیش آیا تے نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ پھر انہیں سلامت کی رہنا سی کہ پتر دی ہتھوں ہی ماریا گیا اور پتر نے اس دی سلطنت دے اوتے قبضہ کر لیا۔